السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جناب آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ لیکن بہت مختصر سا ٹاپک ہے. بات لمبی آتی لیکن ٹاپک مختصر ہے. خواتین کے حقوق اور ان کے لباس کے حوالے سے بہت باتیں ہوئی ہیں، لیکن آج ہم خواتین حقوق میں لباس پہ زیادہ بات کریں گے. ٹھیک ہے بھائی؟ تقریباً 19 سے 20 سینچری کے اوائل تک، شروع تک، 20ویں صدی عیسوی کی بات کر رہا ہوں، تو خواتین کی یورپ میں بھی اور ساری دنیا میں ایک ہی حرمت تھی، یہ خواتین ہیں. یورپ میں بھی، صرف اسلام میں نہیں کہ خواتین چادر اور برقع یہ سب پہن کے باہر جاتی تھی. یورپ میں بھی ایک گاؤن پہنتی تھی. ان کے عام لباس بہت بڑے بڑے پھولے آتے تھے، اسکرٹس کتنے بڑے بڑے زمین تک ہوتے تھے، اور باہر جاتے ہوئے گاؤن اوپر سے پہنتی تھی، اور ان کے ساتھ ایک کیپ بھی ہوتی تھی، پورا سر لے کے فیتہ باندھ لیتی تھی، جیسے کہ ہمارے اکثر چادر و برقع ٹائپ کا ایسے ہوتے ہیں. تو اس کے بغیر بھی آتی تھی، بڑی بڑی ہیٹ لگاتی تھی، جو پورا ان کا شیڈ ہوتا تھا. تو گلوز پہنتی تھیں، ہاتھ نظر نہیں آ رہے ہوتے تھے. اعلیٰ بڑے خاندانوں کی خواتین. تو کہاں گئی وہ روایتیں؟ اچانک جناب وہ بھی گھوڑے پہ جب بیٹھتی تھیں تو دونوں ٹانگیں پاؤں جو ہیں نا ایک طرف رکھتی ہیں، جیسے کہ موٹر سائیکل پر اکثر ہمارے خواتین پیچھے بیٹھی ہوتی ہیں، تو مردوں کی طرح نہیں پہنتی، جبکہ وہ خطرناک ہوتا ہے. دیکھا جائے تو وہ خطرناک ہے. اگر آپ پیچھے تک گرے ہو تو آپ گر جائیں گے، سنبھال نہیں سکیں گے، چاہے بائک پہ بیٹھے ہوں، موٹر سائیکل پہ یا گھوڑے پہ بیٹھے ہوں. تو سیفٹی اسی میں کہ آپ ایک ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر کر کے باقاعدہ فرنٹ پہ فیس کر کے بیٹھے، جیسے کہ رائڈر بیٹھا ہوتا ہے. اور جب خواتین آج کل چلانے بھی لگی ہیں، جیسے ڈرائیونگ کرتی تھی، موٹر سائیکل ابھی بہت ٹرینڈ آ گیا ہمارے معاشرے میں، تو اس پہ تو ویسے ہی بیٹھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو سیفٹی تو اسی میں ہی ہے. لیکن کیونکہ لباس ایسے ہوتے تھے، بڑے بڑے اسکرٹس اور اس طرح کا، تو اس میں جیسے انڈیا میں خواتین ساڑی پہنتی رہتا، تو وہ جاب پہ جا رہی ہیں، کہیں جا رہی ہیں، تو ان کے لیے اسکوٹر نکالی گئی، جو اسکوٹر میں آگے جو ہے وہ ٹینک نہیں ہوتا تھا. دیکھو اسکوٹر میں ٹینک وہاں نہیں ہوتا، سامنے سے موٹر سائیکل میں ہوتا ہے، تو آرام سے بیٹھی چلا لیا. تو اینی ویز بات یہ ہو رہی ہے کہ خواتین کا بڑا لحاظ تھا، یورپ میں بہت تھا. اچھا، وہیں سے ایک زہر شروع ہوا کہ مردوں کے شانہ بشانہ، خاص طور پہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد، پہلی جنگ عظیم، فرسٹ ورلڈ وار 1914 میں شروع ہوئی، 1918 میں ختم ہوئی. 1918 کے بعد سے یورپ میں بہت ڈسٹرکشن ہوئی، بڑی تباہی ہوئی، اس لیے کہ جرمنی اور جاپان ایک طرف تھے اور پوری دنیا، انگلینڈ وغیرہ سب ایک طرف تھے. اور دوسری جنگ عظیم جو ہے 1939 سے 1945 تک، اس کے بعد تو اور ایک انقلاب برپا ہوا. یورپ میں کیا ہوا، اندر ہی اندر کچھ سازشی عناصر جو کہ بظاہر تو خواتین کے علمبردار حقوق کے بنتے ہیں، انہوں نے بڑے پلاننگ سے، بڑی سازشوں کے ساتھ خواتین کو گھروں سے باہر نکال دیا. گھر کی ذمہ داری، جیسے ہمارے بہت سی ایسی تنظیمیں ہیں، معذرت کے ساتھ، جو غلط بات ہے غلط بات ہے، وہ خواتین میں یہ لٹریچر، یہ ویڈیو، یہ آڈیو ڈالتے ہیں، تاثر دیتے ہیں کہ ہاؤس ہولڈ ہو، گھریلو خاتون ہو، کچھ کرتی ورتی نہیں ہو. ارے پڑھ لکھ کے تمہیں گنوا دیا. ہاؤس ہولڈ کا ہرگز ہی مطلب نہیں گھریلو خاتون کا کہ وہ پڑھی لکھی نہیں ہے. پڑھنا تعلیم الگ ہے، تربیت الگ ہے. لیکن جو عورت پڑھی لکھی نہیں ہوگی، وہ بچوں کی کیا تربیت کرے گی؟ اتنا بڑا کام. بچے کون ہیں؟ پہلی بات نیکسٹ جنریشن، ہمارا مستقبل، ہماری پوری قوم کا مستقبل بچوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بچوں کی تعلیم تربیت ساری ہے. تو ماں جو اس کی گود پہلا اسکول ہے. ماں تعلیم یافتہ نہیں تو کیا ہوگا؟ ہمارے وہ قبائل جو اس پہ نقل سمجھتے ہیں عورتوں کو تعلیم دینا، ان کے لیے بھی ایک اویئرنیس کی بات ہے کہ ان کی اویئرنیس ہونی چاہیے. ان کو اطلاع کے لیے عرض ہے کہ خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن میں، طلب العلم فریضۃ، اور پوری آگے آیت ہے وہ کہ مطلب مرد عورت سب پہ فرض ہے. تو علم سے آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ خواتین کے حقوق میں ان کا تعلیم حاصل کرنا بھی شامل ہے. پلس خواتین حقوق میں جو اصل حقوق ہیں، اس کی بات ہوتی ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ ان کو جو کہ آج کرے مردوں کے شانہ بشانہ. شانہ بشانہ سے مراد کیا ہے؟ اگر شانہ بشانہ سے مراد ہے کہ ساتھ ساتھ چلنا، ساتھ ساتھ چلیں، بے شک. ایک روایت ہے مشرق کی، چاہے اسلام نہیں، ہر مذہب میں مشرق میں ایک روایت ہے کہ بیوی جو ہے شوہر کے پیچھے پیچھے چلتی ہے، آگے نہیں. لیڈ شوہر کرے گا. بولے اب بھی بہت سے لوگ فخر سے بولتے ہیں اس کو،
تو بھائی بس اسلام میں آنے کے بعد سارا فقر ختم ہو جاتا ہے. اگر مسلمان کہے اسلام کہے تو غلط ہے، اور باقی سب کہیں تو ٹھیک ہے. واہ بھائی زبردست. تعصب اگر مسلمانوں میں ہوتا ہے تو بہت بری بات ہے، لیکن تعصب تو آپ بھی برتتے ہیں. گورے کالے کے تعصب کون لائے؟ ہم تھوڑی لائے. یہ تو یورپ لے کر آیا، مغرب سے آیا ہے. اور ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کیا امریکہ کے صدر صاحب ہیں، ان کے اندر یہی سابق صدر تھے، پھر دوبارہ صدر بن گئے، لیکن وہ نیشن کی اور اس کی بات کرتے ہیں، کلر کی، ریس کی بات کرتے ہیں اور ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں اس کو. تو اس پہ تعصب کی بات ہوتی ہے. تو بھائی اب ان کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے، آ رہی ہو کہہ رہے ہیں کہ جو کام کرے گا وہ رہے گا امریکہ میں. تو جو کام کرے گا مطلب جو ترقی دے اس کو، تو کام ہونا چاہیے، جنگ نہیں ہونی چاہیے. خواتین کے معاملے میں بہت ساری باتوں میں ہم نے پہلے بھی کی ہیں. آج ہم بات کریں لباس پہ. ان کی آزادی یہ نہیں کہ جب چاہیں طلاق لینے کھڑی ہو جائیں، خلا لینے کھڑی ہو جائیں. ان کی آزادی یہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ ہر وقت مرد کو دبا کے رکھیں. ٹھیک ہے نا. گھر میں باپ سے تو ویسے ہی ہو جاتا ہے، لیکن آج کل بدتمیزیاں لڑکیاں باپ سے بھی کرنے لگی ہیں، ماں کے ساتھ ساتھ. کیا سکھاتے ہیں؟ یہ سکھائے گے تو کہاں سے ان کا گھر بسے گا؟ پھر گھر نہیں بستا، کہتی ہیں میں اکیلی، میں مظلوم، میں خود کما لوں گی، رہ لوں گی. اور پھر ایک وقت آتا ہے ان کو سمجھ میں، دے ریئلائز کہ دے نیڈ اے مین فار دا پروٹیکشن. کہ صنف نازک ہیں، رہیں گی، چاہے جوڈو کراٹے سیکھے ہوں، چاہے گن چلانا سیکھی ہو، پوری آرمی ٹریننگ لے لی ہو، لیکن اکیلے. فلموں میں تو دکھا دیں، فلموں کی حد تک ہے. فلموں میں ہٹ کے پوچھ لیں تو آپ سب کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا معاملہ ہے. فلم اسٹاروں سے پوچھ لیں، مووی اسٹاروں سے، کہ سیلیبریٹی سے پوچھو آپ جو ایکٹنگ کر رہی تھیں، تو بھائی وہ تو فلم کی حد تک تھا، اسٹنٹ کوئی اور کر رہا تھا اور میں تو اس میں آگے کرنے لگی تھی. تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ خواتین کا لباس. پھر ہم آتے ہیں ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. خواتین بہت بڑا کام کرتی ہیں، جو گھر سنبھالتی ہیں، اور گھر ایک انڈسٹری ہے، گھر ایک مملکت ہے، اور اس میں بچے پالنا، گھر گرہستی کرنا یہ مرد نہیں کرتا. مرد تو باہر کما کے لانا اس کو. اور جو عورت صحیح ہوتی ہے وہ گھر بناتی ہے، اور جو عورت صحیح نہیں ہوتی ہے وہ مرد کتنا ہی اچھا ہو گھر برباد کر کے رکھ دیتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں، جو پہلی بیوی تھی؟ ملنے گئے، نہیں ملے، شکار پہ گئے تھے، اس نے کوئی تمیز تہذیب سے پیش نہیں آئی. وہ ان کو کھانے کو پینے کو نہیں پوچھا، ان کو بیٹھنے کو بھی نہیں پوچھا. اتنی بد اخلاق، بد زبان. جاتے آتے کیا کر کے پیغام دے دیا اس کو، اپنے شوہر کو، کہ نام نہیں بتایا اپنا، اور کہا کہ چوکھٹ بدل لے، بس یہ کہہ گئے. اسماعیل علیہ السلام آئے تو بتا دیا کہ بڑے میاں آئے تھے اور یہ کہہ گئے. سمجھ گئے، انہوں نے طلاق دے دی ان کو. اب وہ ظاہر معیار کیا ہوگا، کوئی اتنے آسان نہیں تھا طلاق دینا. اور اس وقت جو طریقہ طلاق کا وہ ڈفرینٹ تھا، پتہ نہیں کیسا تھا، جو بھی تھا چھوڑ دیا. نیکسٹ ٹائم جب ابراہیم اسلام بہت زمانے بعد پہنچے تو وہی والا ہوا کہ دوسری بیوی بہت اچھی تھی. پھر وہ شکار پہ گئے تھے ملاقات میں بھی، تو اس نے بڑے تہذیب سے بٹھایا، ادب سے، اور سب کچھ کیا، کھانا پانی بہت کہا. آ جائیں گے، آج نہیں کل آ جائیں گے، پرسوں آ جائیں گے، آپ ٹھہر جائیے، اپنا گھر سمجھیے. لیکن نہیں مانے کہ مجھے جانا ہے. اور بہت دعائیں دیں، اور کہا کہ اس سے پیغام دے دینا کہ کیا، کہ اپنی چوکھٹ جو ہے وہ کبھی نہ بدلے اور اس کا بہت خیال رکھے. تو جب وہ آئے تو بتایا تو سمجھ گئے. تو وہ دونوں خواتین میں سے کوئی نہیں سمجھا اس بات کو کہ کیا نصیحت کر گئے اشاروں میں. تو خواتین کتنی بھی ہمارے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو حضرت آدم سے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، آدم کو حضرت حوا سے پیدا نہیں کیا، اور پسلیوں سے پیدا کیا، دل کے قریب. بات پہلے بھی ایک ویڈیو میں ہو چکی ہے. تو بات مسئلہ یہ ہے کہ کیا میں آپ کے سامنے کوئی خواتین والا لباس پہنوں تو آپ کہیں گے عجیب آدمی، یہ تو کوئی ٹرانسجینڈر یا کوئی پتہ نہیں کون پونے آرٹ لگ رہا ہے، وہ ہے کیا، یہ کیا پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ غرارہ ساڑی کیوں نہیں پہنتے مرد؟ ہم لوگ ماڈرنائز ہو گئے، ہر مرد پہننا شروع کر دے. ٹرانسجینڈر ضروری نہیں، ہر مرد عورت جیسا ہولیہ بنا لگے. لباس خواتین نے پہننا شروع کیا، ان لوگوں نے، اس خاص لابی نے جنہوں نے خواتین کو، کیونکہ ڈسٹرکشن ہو گئی تھی پہلی جنگ عظیم کے بعد، دوسری کے بعد تو بہت زیادہ، تو خواتین کو باہر نکالا کہ خواتین جب تک باہر نہیں آئیں گی ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہم تب تباہ برباد ہو گئے. تو تعمیر میں بلڈنگ کی، اور ہر چیز میں اور ہر شعبے میں خواتین کو لے آئے. اور کیا، اب کام کرنے آ رہی بڑے بڑے گھاگرے، وہ جو بڑے بڑے ان کے اسکرٹس تھے، اٹھانا سنبھالنا. بھائی یہ کیا پہنا ہوا ہے، اس کو جو پھولا ہوا ہے اس کو کم کرو. پھر کیا، بھائی زمین فرش خراب ہو رہا ہے، اٹھا کے چلنا مشکل ہے، کام ایسے کرو گی، چھوٹا کرو. وہ اسکرٹ کٹتے 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 گھٹنوں سے بھی اوپر آ گئی. اور پھر آ گیا ایکسپوز کرو، ماڈلنگ کی دنیا، کیٹ واک ہو رہی ہے.
خواتین سب کچھ کر سکتی ہیں. آئیے شوق دکھائیے اپنے کپڑے پہن کے اچھے اچھے. اب وہ چلتی آ رہی ہے. اب لوگ کپڑے کم دیکھ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں؟ عورت کو دیکھ رہے ہیں. مرد کی نظر کیا ہوتی ہے جانتے ہیں؟ مرد نہیں جانتے, کون جانے گا؟ مرد کی نظر کچھ بھی ہو جائے بہت مشکل ہوتا ہے. کیوں کہا گیا خواتین کو پردے میں؟ اسی لیے کہا گیا کہ مرد دیکھ ہی نہ سکے عورت کو, اور عورت کی پروٹیکشن اس میں. اور پھر دیکھ کے مرد کو نظر اتنا وہ نہیں کرے گی, لیکن مرد دیکھ لے تو اس کے ساتھ شر ہے. تو اس لیے مردوں کو پردے پہ نظریں نیچے کرنے کا حکم آیا. نظریں نیچے رکھو. کوئی اگر ایسے بغیر پردہ نظر بھی آ جائے تو نیچے رکھو نظریں اپنے. اور پھر حکم آیا کہ عورتیں اپنے پردہ کریں تاکہ شر سے بچا جائے. اب بات یہاں آ رہی ہے کہ لباس پھر آہستہ آہستہ مردانہ لباس پہ آ گیا. پہلے تو میموریاں لباس آیا یورپ میں, اور اس کے بعد مردانہ لباس آئے گا. جناب پینٹ پہن رہی ہیں, جینس پہنی ہے, یعنی لباس پہنا ہے مردوں والا, اور ایسا پہن رہی ہیں کہ سارا جسم واضح ہے. استغفر اللہ. بچا کیا ہے؟ مردوں کے شانوں میں ہم بھی سوٹ پہنیں گے. یعنی دکھا رہے ماڈل آ رہی ہے, وہ میگزین میں تصویر ہے سوٹنگز کی. مرد کھڑا ہوا ہے, وہی کلر کا اس نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہے, ٹائی لگائی ہوئی ہے, شرٹ پہنی ہوئی ہے. اسی کلر کی خاتون بھی کھڑی ہوئی ہیں, وہ بھی وہی پینٹ کوٹ ٹائی لگائے کھڑی ہوئی ہیں. کیا یہ کیا ہے؟ ایگزیکٹو ہے بھائی, چیف ایگزیکٹو ہے. واٹ دا ہیل. کیا مطلب ایگزیکٹو ہے تو کیا کام جو ہے کپڑوں سے ہوتا ہے؟ آپ کا گولیا اچھا ہونا چاہیے, اچھے کپڑے پہن لیں. خواتین والے پہنیں. خواتین کی کتنی ورائٹی ہے, مردوں کی اتنی ورائٹی نہیں ہے, خواتین کی اتنی ورائٹی کپڑوں کی. لیکن وہ کیا کم پڑ جاتے ہیں کہ مردانہ کپڑے بھی چاہیے ان کو. آپ جائیں کہیں بھی جاتے کسی نارمل مڈل کلاس لے کے اپر مڈل کلاس, ایلیٹ کلاس, سب میں دیکھ لیں بھرے پڑے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ خواتین کے جوڑے ہوتے ہیں. پہلے تو عید بقرعید تہوار میں شادی بیاہ میں بنتے تھے نئے کپڑے. اب تو جناب آئے دن چاہیے, آئے دن چاہیے. پھر کپڑے والوں کی سیل لگی رہتی ہے, یہ لے لو. تو بہت زیادہ کپڑوں کی ورائٹی ہے. لیکن مردوں کے تو گنے چنے ہوتے ہیں. پاکستان میں آ کے دیکھ لیں, شلوار قمیض زیادہ تھا, پاجامہ شلوار اور پاجامہ پہن لیا, جو پہلے بھی تھا, اب دوبارہ فیشن میں آ گیا. کرتے سے قمیض ہو گیا بس زیادہ تھا, یا پینٹ شرٹ, جینس ٹی شرٹ. یہ بھی بعد میں آیا, پہلے جینس ٹی شرٹ نہیں تھا, نارمل ٹراؤزر ہوتے تھے, پینٹس ہوتی تھیں اور شرٹ پہن کے چل گئے. بشرٹ چلتی تھی اس زمانے میں, جو باہر ہوتی تھی نکلی ہوئی اسکوائر کٹ میں, اور ہاف سلیو ہوتی تھی, تو بشرٹس کہلاتی تھیں. اس سے زیادہ کیا تھا, شوٹنگس ہوتی تھی, ٹائی کوٹ وغیرہ پہن لی. کبھی ڈبل بریسٹ, کبھی سنگل بریسٹ, کبھی جو ہے وہ 3 پیس ویسٹ کوٹ, اور پھر اس پہ کوٹ, زیادہ اسکارف پہن لیا, مفلر ڈال لیا, ٹائی باندھنے کے طریقے بدل گئے. دیٹس اٹ. اور اللہ نے مرد کو ایسے بنایا کہ وہ بغیر میک اپ, بغیر کسی اس کے ہی اچھا لگتا ہے, اس کو نارمل چلا جائے. دیکھ لیں آپ, تو عورتوں کے لیے سنگھار کا آیا, وہ بھی اس لیے آیا کہ اپنے مردوں کے لیے سنگھار, اپنے مردوں کے لیے سنگھار کر کے اپنے مردوں کے لیے, یعنی اپنے شوہروں کے لیے تیار, نہ کہ شاید نہیں ہے وہ دکھائیں تو شر پھیلتا ہے. پھر کہنے لگے دیکھتے کیوں ہیں؟ بہت سی خواتین ہمیں دیکھتے کیوں ہیں؟ کس نے کہا دیکھنے کو ان کو؟ ہمیں مرضی, ہم جو چاہے پہنیں. یہ ہماری آزادی. یہ آزادی نہیں, یہ بےہودگی کی آزادی ہے, بے شرمی بے حیائی کی آزادی ہے, عریانیت پھیلانے کی آزادی. یہ حقوق ہے مرد عورتوں کے, یہ بتا دیں ذرا. کوئی بھی شریف خاندان کی عورت, عام عورت بھی کبھی نہیں چاہے گی, سمجھدار پڑھی لکھی ہے, کہ وہ اس طرح سے نظر آئے, یا اس کے بارے میں ایسا بولا جائے کہ وہ یہ چاہتی ہے. ہرگز نہیں چاہتی. تو پھر بھائی مردوں سارے لباس پہن رہے ہیں. مرد بھی اگر خواتین کے لباس, جیسے میں نے کہا تھا میں پہن کے بیٹھا ہوں, مردوں کو دیکھا کبھی وہ ساڑی پہنوں گا آج, اب میں بھی, ہم بھی عورتوں کی طرح لباس پہنیں گے, ہنسنا شروع ہو جائیں گے. شاید زمانہ ہنسے گا, تماشا بنے گا, آف کورس بنے گا. کیوں ہنس رہے ہیں بھائی؟ جس طرح آپ خواتین اپنے سارے ہر طرح کے لباس بنا کے پہنتی ہیں, اور پھر مردانہ بھی سارے لباس آپ کو چاہیے. مردوں ایسا کرتا شلوار بھی پہننے کو چاہیے آپ کو, ٹھیک ہے نا. مردوں سے تو کرتا پاجامہ بھی چاہیے, مردوں جیسے آپ کو پینٹ شرٹ بھی پہننی ہے, مردوں کی طرح جینس اور ٹی شرٹ بھی پہننی ہے, مردوں کی طرح سے آپ کو جو ہے نا وہ ہے کوٹ پینٹ بھی پہننی ہے. تو پھر بچا کیا؟ کوئی اور نیا لباس عجیب عجیب, جو خاص میں سیلیبریٹی ہمارے جو مووی اسٹارز ہیں, چاہے بالی ووڈ کے ہوں, چاہے ہالی ووڈ کے ہوں, چاہے لالی ووڈ کے ہوں, کہیں بھی کسی بھی ووڈ کے ہوں, ووڈ کہتے ہیں جنگل کو. بہرحال تو جنگل سے کیا نکلے گا؟ الٹے سیدھے فیشن, فضول قسم کے فیشن, عجیب قسم کے فیشن. شرفات تو چھوڑ دیں آپ, عام سوسائٹی میں بھی ہم عام لوگ وہ لباس نہیں پہنتے. بہت سے ایسے سیلیبریٹیز آتے ہیں ریڈ کارپیٹ پہ, یا کوئی ایسے ان کے شو ہوتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, کوئی ان کو سراہا جاتا ہے, ایک دفعہ پہنا غائب, ایک دفعہ پہنا غائب, بس ختم, ڈسپوز آف. حیثیت ہی نہیں کپڑے کی کوئی. وہ پتہ ہے کہ اس کو پہنے گا نہیں کوئی,
اس جیسا کپڑا فیشن شوز میں کپڑے دکھاتے ہیں مرد بھی بہت سے، اب تو مردوں کے کپڑے ایسے آتے ہیں عجیب قسم کے، تو ایسے آ رہے ہیں کہ جناب وہ یہ عام دنوں میں کون پہنے گا ایسے کپڑے. اور اب تو اللہ معاف کرے مردانہ کپڑوں میں بھی زنانہ لک آنے لگا ہے. ایسے کپڑے میں نے دیکھے کہ یار یہ خاتون ہے. دوپٹے خواتین غائب ہو گئے، اب سارے دوپٹے اور اسکارف کہاں گیا، مردوں کو اس میں آ گیا، یہاں سے یوں مہنا ہوا ہے، ایسے ڈالا ہوا ہے، ایسے کراس کیا ہوا ہے. واٹ از دس یار؟ ڈھوٹا گراری اتنا چمک، ہلکا پھلکا چلو چل جاتا ہے، وہ جیسے شیروانیوں پہ اس پہ چلتا ہے، ویسٹ کوٹ پہ چل جاتا ہے، کبھی کرتوں پہ تھوڑا بہت چل جاتا ہے، لیکن اتنی گلیٹر کرنا ہوا کہ پورا دلہن کے غرارے کی شرارے کی طرح وہ لہنگے کی طرح چمک رہا ہے. یہ مردانہ لباس تو مردانہ کرتا تو نہیں ہے. بہرحال لیکن یہ کہ خواتین ابھی بھی مرد اس طرح نہیں ہے، مجھے لگتا ہے آئندہ مرد بھی پہننے لگیں گے لہنگا اور شرارے اور غرارے اور ساڑیاں اور پتہ نہیں کیا کیا. لعنت ہو تو اللہ رسول کی ہوگی، لیکن خواتین اس سے بہت آگے. اور یہ حقوق نہیں ہے، آپ کے حقوق یہ ہیں. جیسے فار ایگزامپل کہنے کی بات ہے چار شادی والی بات، بھائی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اسلام میں، کوئی اس کے خلاف بولے گا انتہائی گناہ گار ہوگا. صاف صاف بتا دوں. مجھ سے پوچھے گا ہاں مجھے اجازت ہے، بالکل ہے، میں مرد ہوں، میں کر سکتا ہوں. ایک شادی کی میں 2-3 اور کر سکتا ہوں، لیکن کیا میں اس کو نبھا سکوں گا؟ سختی بھی تو ہے، پکڑ بھی تو ہے. دیکھو میں خود کہتا ہوں میں نہیں کر سکتا، سوری. میں ایک بھی پورا کر لوں یہ بھی حقوق دینا پڑے گا مجھے. ہر وقت لگا رہتا کہ یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، ایسا نہیں کیا، ویسے نہیں کیا، لمحہ پکڑ لیں گے. میں نہ پکڑا جاؤں، بچوں کے معاملے میں نہ پکڑا جاؤں، صحیح تربیت کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا. جب آپ یہ سب کر سکیں حقوق برابر دیں گے. بچوں کو ادھر بچے ان کے بچے تو الگ الگ نہیں، ایک بیوی کے بچے کوئی اور ان کے ساتھ کچھ، ان کو کچھ اور ان کو اے لیول کی چیز ان کو بی لیول کی چیز دے رہے ہیں. سب چیز میں پکڑے، صرف عورت کی بیوی کی ہی حقوق نہیں، بچوں میں آپ کو بالکل برابری رکھنی ہے، بالکل ان کو ایکول رکھنا ہے. ان کی تعلیم بھی اسی طرح معیار کی ہوگی جس سے ایک بیوی کے بچے ہوگی. گھر بھی ویسا ہونا چاہیے، فرنیچر بھی ویسا ہونا چاہیے، لباس بھی ویسے ہونے چاہیے. تو جناب اس طرح کی سچویشن میں آپ یہ بتائیں کوئی چاہے گا؟ کوئی عقل مند نہیں چاہے گا مرد کہ وہ بولے کہ دوسری شادی کرنی ہے تیسری کرنی ہے. باقی یہ کہ ٹھیک ہے ویسی خواتین ہیں، اس پہ نہیں ان کو شور میں مچانے کی ضرورت ہے. کیا ضرورت ہے؟ مرد کا معاملہ ہے، وہ تو صرف بولیں کہ ٹھیک کر رہے ہو، دوسری شادی کر رہے ہو، ہاں بھائی چلو میرے حقوق میں ذرا سی کمی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ وہ دعویٰ کر سکتی ہے آپ حقوق ہی پورے نہیں کر رہے. حقوق والے ضروری نہیں کہ حقوق وہ دوسری شادی کے بعد پورے نہ کرتا ہو. ایک ہی شادی میں حقوق پورے نہیں کر پا رہے ہو تو اس میں بہت سی خواتین الگ ہو جاتی ہیں، خلا لے لیتی ہیں. اور وہ جینین کیس ہوتے ہیں بعض. اور بعض جو ہیں وہ ظالم قسم کے مار پیٹ کرنے والے مردوں کے بالکل ذہنی مریض ہوتے ہیں. ایسے مرد مار پیٹ کرنے والے مرد سبھی ذہنی مریض ہوتے ہیں. ان کو شاید اپنی سپیریورٹی کمپلیکس کے شکار ہوتے ہیں کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے الرجال قوامون علی النساء کر دیا، تو اس کا مطلب میں تو بہت قوی ہوں اور میں اپنی قوی پناہ اپنی ساری پہلوانی اپنی عورت کو دکھاؤں گا. استغفر اللہ. انتہائی جہالت. حساب ان کے بہت بیوی کو مارتے تھے، بڑا سمجھا بیٹھا کہتے ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے خرم بھائی کہ وہ ہماری عام بات ہے، ہماری ٹرینڈ ہے، ہمیں کوئی برا نہیں مانا آتا. ہمیں ساری ہماری بہنوں کو ہمارے بہنوں ہی مارتے ہیں، پیٹتے ہیں. میں نے واہ، میں ان کی شکل دیکھ رہا ہوں ایسے، میں نے کہا عجیب شخص ہے، انتہائی بے شرمی بے غیرتی سے بڑے فخر کے ساتھ بتا رہا ہے. میں تو جا کے اپنے بہنوئی کو پکڑے پوچھتا کہ میاں کیسے کیا کر رہا ہوں، یہ خبردار ہاتھ اٹھایا. ریزن بتاؤ. کیا اللہ نہ کرے وہ عورت کیا انتہا ہے کہ اگر وہ بے راہ روی کا شکار ہے اس کو سمجھاؤ پہلے پیار سے محبت سے، اور بے راہ روی میں اور زیادہ ہو پھر نہ سنے تو اس کو ڈانٹو ڈپٹو، بستر الگ کر دو، ٹھیک ہے نا، سختیاں کرو اس طرح کی. اور اینڈ میں آیا کہ پھر نہیں تو خفیف مار ہلکی پھلکی مار، جس سے یہ بچہ ہوتا ہے نا نہیں مانتا. تو نادانی ہوتی خواتین زیادہ تر نہیں سمجھتی ہیں کہ اپنے شوہر کو سب کچھ چھوڑ کر کے دوسری طرف کہیں اور اس کا نعوذ باللہ استغفر اللہ لگی ہوئی ہے. تو ایسے میں حکم آیا ہے، اور پھر بھی نہ کرے، پھر بھی نہ مانے، تو ایسی عورت کو اب آپ مارے پیٹے نہیں، آپ اس کو بول دیں بھائی میں چھوڑ دوں گا تمہیں، دھمکی دے دیں طلاق کی. نہیں مانتی پھر بھی، اور بیٹ ایک دے دیں. اب بارے 3 طرح دینا، اکٹھے دینا بھی گناہ ہے. یہ مہلت ہے، شاید ایک طلاق نہیں بات اس کو خیال آئے کہ میں نے غلط کیا، سوچے اور نہ رجوع کر لے، ختم. پھر دوسری دیں نہیں مانے تو، اور پھر جا کے آخر میں کیا دیا کچھ بھی نہیں ہوتا، تیسری دے دیں.
تو یہ تو ایسی حدود ہے. وجوہات دیکھیں کیا ہے. تو ایسے نہیں کرنا ہے کہ جو ہے ہم خواتین حقوق کے نام پہ ان کو گھر سے مطلب نکال دینا، ان کو باہر ان سے کموانا. ٹھیک ہے نا، اگر مجبوراً کمانا پڑ رہا ہے ٹھیک ہے، پڑھے لکھی کمائیں، اپنے شوہر کا ساتھ دینا چاہتی ہیں، مہنگائی کا دور دیں، لیکن کیا ہے بس جائیں اور واپس آ جائیں، اپنا گھر گرہستی دیکھیں. گھر ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. مرد کو بھی دینا چاہیے کہ عورت جا رہی جہاں پہ اس کا گھر ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. کیوں گھر ڈسٹرب ہوگا تو بچے بھی ڈسٹرب ہوں گے اور پھر ساری نسل خراب ہوگی. تو ماں باپ میں سے ایک ہر وقت بچوں کے ساتھ رہنا لازمی ہے، یہاں تک کہ بچے بالغ بڑے ہو جائیں، پھر ذمہ دار ہو جائیں، پھر بے شک آپ جو کریں. تو خواتین اپنے حقوق میں کھانا پینا نہیں ہے بالکل کر سکتی ہیں، کپڑا اتنا نہیں دیتا ہے مرد کی ذمہ داری بالکل بول سکتی ہیں. اپنا ذاتی اس کو کم از کم ایک کمرہ اس کا ایک کچن اور واش روم ہونا چاہیے. چاہے جوائنٹ فیملی سسٹم، جوائنٹ فیملی سسٹم اسلام میں ہے ہی نہیں، تو اب اس کو کنڈم کرنا چاہیے. اور کوشش کریں کہ جلد سے چھوٹی جگہ میں رہے، لیکن وہی جنت آپ کی بڑی جنت بن جاتی ہے. بعد میں آپ بڑے گھر میں بھی ہو جاتے ہیں، بچے بڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود برکت دے دیتا ہے. لیکن یہ زبردستی ٹھوس کے رہنا یہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہے کہ جب ایک گھونسلے میں ایک کپل نہیں رہتا، ایک جوڑا نہیں رہتا چڑیا کا، تو اسلام میں یہ کہ انسان کیسے رہ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بیویوں کو ازواج کو الگ الگ گھر تھے ان کے، اب جانتے ہو سب کے الگ الگ وزٹ کرتے تھے. یہ تو نہیں کہ سب کو ایک ساتھ رکھا ہوا تھا انہوں نے، ایسا تو نہیں ہے. تو یہیں جب ایک شخص کی بیویاں الگ الگ رہ رہی ہیں تو بہت سارے بھائیوں کی بیویاں کیسے ساتھ رہیں گی بھائی. تو یہ ہمارے پاس جو آیا ہے یہ ہمارے یہاں اسلامی نہیں ہے، بس ساؤتھ ایشیا میں بر صغیر پاک و ہند میں یہ جو زمینداروں کا سلسلہ تھا کہ زمینیں بٹ نہ جائیں، تو ایک ہی حویلیاں بڑی بڑی حویلیاں بنا کے اس میں وہ سب رہتے تھے اور سب کو حقوق نہیں مل پاتے تھے. تو اسی میں رہو، اسی میں کٹو مرو جلو جو چاہو کرو خواتین کا. تو یہ چیز ہم اسلام نہیں کنڈیم کرتا ہے. آج عرب ممالک میں کہیں بھی چلے جائیں، ویسٹ میں چلے جائیں، 18 کے بعد بچے جائیں بھائی اپنا گھر بنائیں، شادی بھی الگ ہو گئی، ساتھ رہے ہیں تو برابر کما کے لا کے دے رہے ہیں تو ڈسٹریبیوٹ کریں، شیئر کریں. تو پھر بہرحال تو خواتین کوشش کریں کہ لباس کے معاملے میں کہ تو بہت ہی بیہودہ قسم کے لباس آ گئے، اس کا بہت خیال کریں کہ آپ کی وجہ سے اگر شر پھیلے تو آپ گناہ گار ہوں گی. اور آپ جو شانہ بشانہ بات کرتی ہیں تو یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ مرد کے برابر بن گئیں اور آپ امام وقت بن گئیں. مرد کی ذمہ داری الگ ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. وہ ذمہ داری عورت پہ آ جائے تو چیخ پڑتی ہے. جو عورتیں کرتی ہیں ان سے پوچھ لیجیے کتنی قربانی خواتین بہت سی ایسی بیچاری، نہ شادی کی نہ کچھ کیا، بھائی بہنوں کو پالتی رہے گی، پڑھی لکھی تھی، خود پڑھا اور پورا گھر چلایا انہوں نے اور بہت کچھ کیا. وہ بڑی ڈیڈیکیٹڈ. ان سے پوچھو جا کر ان کو وہ بتائیں گے یہ کیا ہوتا ہے، کیسے گھس گئی. مرد کر لیتا ہے، عورت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. کتنی خواتین بعد میں آ کے ایک عمر ہو جاتی تب جا کے وہ کسی بوڑھے سے شادی کر رہی ہوتی ہیں کہ مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے. ساری فن خانی ختم ہو جاتی ہے. مرد کو بھی ضرورت ہوتی ہے، مرد پھر رہ لیتا ہے، لیکن مرد کو پھر حال ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارا کنڈیم کرتے ہیں دوسری شادی نہ کرو، بیوی کا انتقال ہو گیا دوسری شادی نہ کرو. کیوں نہ کرو بھائی؟ بچے خلاف ہو جاتے ہیں. آپ سب ان کے ساتھ زیادتی کریں. آپ تو اپنی شادیاں ہوں کے الگ الگ اپنے بیوی بچوں کے شوہروں کے ساتھ چلی جائیں گے، لیکن وہ مرد اکیلا بیٹھا رہے گا. بھائی اس کو شادی کرو تاکہ اس کا ایک لائف پارٹنر اس کے ساتھ اپنی بڑھاپے میں بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے. یہ بھی بہت غلط چیز ہے، اس کو بھی پروان چڑھنا چاہیے، لوگوں کو کرنا چاہیے. بہت سی ایسی فیملیز ہیں میں نے دیکھا ہے ایسا کیا انہوں نے کہ اپنے والدین کی شادی کرا دی اور بھائی اب وہ بھی سکون سے وہ بھی سکون سے. کہ ایک ضرورت ہے انسان کو کہ پارٹنر چاہیے. تو بہرحال بات یہیں تک آئی تھی کہ ہمیں خواتین حقوق نام پہ ان کے لباس کا معاملہ جو ہے بہت زیادہ بگڑتا جا رہا ہے. اور مردوں کے خلاف جو خواتین ہوتی ہیں ان کا بھی بولوں گا، مرد یہ مرد ایسا مرد ویسا، اور پھر کیا کریں ہم مردانہ وار مردوں سے مقابلہ کریں گے. واہ، مردانہ وار مرد کے خلاف چلیں گے کہ ہمارے حقوق نہیں دیتا. تو مرد اتنا برا ہے تو مردانہ وار ہے، زنانہ وار بولا کرو. ہم زنانہ وار یہ کریں گے، ہم زنانہ وار یوں کریں گے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے. کیوں ہر چیز میں مرد کا لباس کیوں پہنتی ہیں؟ پھر آپ کو بڑی شان و شوکت تو میں ہینڈسم اسمارٹ لگتا ہے مرد، اس لیے پہنتی ہیں کہ میں بھی مردانہ لگوں گی. تو مرد تو بہت برا ہوتا ہے، کیوں کیا ضرورت ہے پہننے کی؟ جب مرد سے آپ کو 1000 شکایتیں تو کیا ضرورت پہننے کی؟ شوہروں کو آپ دیتی نہیں ہیں. شوہر کو پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے، اس کا کمانے کی مشین ہے، کما کے لاتا رہے، مجھے شاپنگ کراتا رہے، میرے خرچے پورے کرے تو وہ اچھا شوہر ہے. مال چاہیے عورتوں کو، صرف مال. آج کل لڑکیوں کو تو خاص طور پہ اپنی بچیوں کی تربیت کریں، والدین سے کروں گا.
اچھی تربیت کریں، مائیں خاص طور پہ، باپ بھی سمجھائیں کہ گھر جا کے بساتے، ایسی بنے کہ گھر جا کے بسائیں. بہویں آئیں تو ان کو بتائیں، سکھایا تو والدین نے نہیں سکھایا تو بیٹا یہ آپ کا گھر ہے اور آپ کو اس طرح سے چلنا ہے، شوہر کے یہ حقوق ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ شوہر خالی لا کے آپ دیکھیں کہ اگر اس کے پاس کمی ہے تو آپ اسی میں ہی اس کے ساتھ گزارا کرنے کی کوشش کریں. یہ چیز ہے، ٹھیک ہے نا. اپنا خیال لے کر دعا میں یاد رہے گا. انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. اللہ حافظ.